جی خواتین و حضرات السلام علیکم. میرا نام شہاب کرنی ہے. I-95 کے ٹیلی ویژن اسٹوڈیوز واشنگٹن سے میں حاضر ہوں. آج ایک بہت سینسیٹیو اور بر وقت ٹاپک ہم نے چنا ہے. کچھ 3-4 دن سے جو خبریں آ رہی ہیں پاکستان سے وہ ہیں کہ جی کراچی کے حوالے سے ہیں, سندھ کے حوالے سے ہیں کہ جی کوئی نیا سیٹ اپ کی باتیں ہو رہی ہیں. ریومرز ہیں, چیٹرنگ ہے, لیکن بعض اوقات جو چیٹرنگ ہوتی ہے وہ بھی ایک ہوا بنانے کے لیے ہوتی ہے, پلس کو ٹیسٹ کرنے کے لیے ہوتی ہے کہ ہوا کا رخ کدھر ہے اور کس طرح سے اس کو مینوور کرنا ہے. اس کے ساتھ ساتھ بارشیں ہو گئیں, قربانی کا جمع ہو گئی, سارا کچرا جو ہے وہ کراچی میں, تو اس کے حساب سے فوج کو اتارا گیا. کشمیر کا تو مسئلے کا ہم پڑھاتے ہیں, لیکن وہ فرام اندر کے جو نہیں ہو سکا اس پہ ہم نے کے پہ فوج اتار کے اب کچرا اور ٹریش اٹھانے پہ لگا دی. تو یہ سارے موضوعات جمع ہو گئے. اسی حساب سے میں نے آج کا پینل بڑے شارٹ نوٹس پہ, آئی ایم سو گریٹفل کہ وہ سب جن کو میں نے ریکویسٹ کی تھی وہ آگے میرے ساتھ. بہت ہی سینئر اکیڈمکس عزیز ناروجو صاحب, ویلکم ٹو اوور اسٹوڈیوز. تھینک یو عاصم سر. صدیقی صاحب ہیں, بہت ویٹرن سینئر جرنلسٹ الیکٹرانک پرنٹ میڈیا کے. نبی بلوچ صاحب بہت سینئر ایکٹیوسٹ کہہ دیجیے, سندھ بلوچستان کے حوالے سے بہت عرصے سے امریکہ میں ایکٹیویزم اور فریڈم کے اوپر ان کا بہت بڑا رول ہے. ویلکم ٹو مائی پینل. سب سے پہلے ناروجو صاحب یہ بتائیے کہ جو میں نے انٹروڈکشن میں کہا عزیز ناروجو صاحب کے سندھ کے حوالے سے یا کراچی کے اوپر کوئی نیا فارمولا اپلائی ہو, تو اگر سندھ یا کراچی کے لوگوں کا اس میں بھلا ہوتا ہے تو ویئر از دا پرابلم, واٹ از دا ایشو؟ میرے خیال میں اگر بھلا ہو, سندھ کا بھلا ہو, حیدرآباد کا بھلا ہو, سکھر کا بھلا ہو, میرپور خاص کا بھلا ہو, کراچی کا بھلا ہو, کراچی کیپٹل ہے سندھ کا, اگر اس کا بھلا ہو تو کسی کو کوئی بھی ناراضگی نہیں ہوگی. لیکن یہ پتہ چلے کہ اگر کوئی بھلا ہو رہا ہے, یہ جو ابھی بات چیت شروع ہوئی ہے کہ کراچی کو مرکز کے ماتحت لیا جائے, تو اس میں مجھے نہیں سمجھ آتی کہ کراچی کا کیا بھلا ہوگا یا سندھ کا کیا جو صوبہ ہے اس کا کیا بھلا ہوگا یا اس کے کیپٹل کا کیا بھلا ہوگا. یہ بات واضح نہیں آ رہی. یہ ایک ڈرامہ لگ رہا ہے ابھی فی الحال, اور اس کے پیچھے محرکات ہیں وہ دیکھنے پڑیں گے. یہ باتیں جو ہیں وہ ایسے ہی اچانک ہوا سے خلا سے نہیں آ جاتی ہیں, ان کے محرکات ہوتے ہیں. یہ بہت عرصے سے باتیں کچھ لوگ کر رہے ہیں. مجھے وہ رحیم زاد ایک گورنر, فوجی گورنر تھے ضیاء الحق کے دور میں, ان کی کچھ پریس کانفرنسز, ضیاء کے پریس کانفرنسز, اور میرے خیال میں یہ جو بات شروع ہوئی تھی کراچی کو الگ صوبہ بنانے کی, یہ تو لیاقت علی خان کے دور میں کوئی شبیر عثمانی تھے صاحب, انہوں نے شروع کی تھی. تو یہ ایک پرانا مسئلہ ہے, تو اس کو آہستہ آہستہ کبھی وہ خاموش ہو جاتا ہے, کبھی اس کو پھر اگر وہ کوئی بات ہوتی ہے تو اس کو دوبارہ سے اس میں جان ڈال دیتے ہیں. تو ایسی بات ہے. ابھی بھی یہ اگر صوبہ کی بات نہیں ہے, لیکن وہ آگے چل کے جو ہم نے جو رومر سنے ہیں وہ یہی ہیں کہ ابھی فی الحال اس کو جو ہے وہ مرکز میں رکھیں گے, اور میرے خیال میں یہ مرکز میں ہی رہے گا. جن لوگوں کو یہ آسرا دے رہے ہیں کہ فی الحال مرکز میں رکھیں گے اور کچھ دنوں بعد یا کچھ سالوں بعد 2-3 سال میں یا ریفرنڈم کرا دیں گے کہ کراچی اب مرکز کے ساتھ رہنا چاہتا ہے, فیڈرل گورنمنٹ کے ساتھ, یا الگ ہونا چاہتا ہے. تو تو ایسی ناراجو بڑی صاحب وہ ایک ٹرم آپ نے سنی ہوگی فاٹا کی, جی فیڈرلی ایڈمنسٹریٹو جو ہے, تو جی اس میں ہو سکتا ہے کہ کراچی کا ایک وہی فارمولا ہو کہ جی انڈر دا فیڈرل ایڈمنسٹریشن. اسی جی یہاں سے میں نبی بلوچ صاحب, آپ پیدا کراچی میں ہوئے, if I'm not mistaken, ہم بھی کراچی میں پیدا ہوئے, آپ کیا کہیں گے اس پورے سینیریو کے اوپر؟ واٹ از یور ٹیک آن اٹ؟ یا دیکھیں, میں اس کو نا تھوڑا سا یہ پورا جو شوشہ چھوڑا گیا ہے اس کو میں تھوڑا سا 18th امینڈمنٹ کے اس میں دیکھتا ہوں, بیک گراؤنڈ میں دیکھتا ہوں. 2010 میں جب یہ 18th امینڈمنٹ پاس ہوئی ہے اور سارے مطلب جتنی پولیٹیکل پارٹیز تھیں سب نے مل کے اس ترمیم کو منظور کیا, اور اس ترمیم کے تحت یہ ہوا کہ صوبوں کو کچھ اور اختیارات مل گئے, جس کی وجہ سے تو ان کو آلسو فائنینس اور جو کہتے ہیں کہ بجٹ کے حساب سے ان کا جو حساب کتاب بنتا تھا تو ان کو تھوڑا سا اس میں اختیارات زیادہ ملے ہیں. تو یہ جو ہے
یہ گورنمنٹ جب سے آئی ہے، یہ پی ٹی آئی کی گورنمنٹ 2 سال سے، اپیرنٹلی ایشو یہ ہو رہا ہے کہ یہ پہلے تو یہ گورنمنٹ جو ہے تقریباً فیل ہو چکی ہے، ٹھیک ہے نا، فیل ہو چکی ہے. ان کے ریونیو کلیکشن اچھا نہیں ہے، کسی بھی سیکٹر میں کہیں پر بھی جو انہوں نے کرنا تھا وہ کر نہیں پائے. تو اس میں یہ ہوا کہ جب بجٹ کا جب اتنا بڑا کرنچ آیا ہے تو اس میں آبویسلی تو ڈیفینس کی بجٹ پہ بھی کافی اثر آیا ہے. تو یہ سارا جو منصوبہ پلاننگ جو کی جا رہی ہے ان آرڈر ٹو ناٹ اونلی ٹیک دا کراچی بیک، مگر یہ آلسو یہ پریشر ڈالنا چاہ رہے ہیں سندھ گورنمنٹ کے اوپر اور پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ پہ سندھ میں کہ کسی طرح ہم ان کو پریشر میں لا کے یہ 18 امendment کے کچھ جو پوائنٹس ہیں ان کو ہم رول بیک کریں اور ان کو رول بیک کر کے پھر وہ جو بجٹ کا جو حساب کتاب ہے وہ پھر فیڈرل گورنمنٹ کے پاس آ جائے. بہت شکریہ. سندھ کی تقسیم کا جو معاملہ ہے یہ اتنے کوئی آسان بات نہیں ہے کہ کوئی اسلام آباد سے بیٹھ کے آرڈر کر دے اور سندھ میں لوگ بیٹھ کے اس کو بڑی اچھی طرح سے ایکسیپٹ کر لیں. یہ ہوگا نہیں، اتنا میں آپ کو بتا دوں. عاصم صدیقی صاحب، آپ بہت سے شوز کرتے ہیں ٹیلی ویژن پہ، اخباروں میں کنٹریبیوٹ کرتے ہیں، بڑے عرصے سے امریکہ میں مقیم ہیں، انٹریکٹ کر رہے ہیں بیک ہوم پاکستان سے بھی اور امریکہ میں بھی. آپ کی کیا رائے ہے اس ایشو پہ؟ آواز نہیں آ رہی ہے. ہاں، میں نے کہا یہ جو شوشہ چھوڑا ہے انہوں نے، یہ بالکل ٹیمپریچر چیک کرنے کے لیے بعض دفعہ چھوڑا جاتا ہے. اسٹیبلشمنٹ کی انوالومنٹ اس حد تک ہے کہ میں ہمیشہ، میری زبان بہت بری رہتی ہے، ہمیشہ لوگوں کو وہی شکایت رہتی ہے کہ میں بری زبان سے بات کرتا ہوں. اس لیے کرتا ہوں کیونکہ جب آپ لوگوں کو اس وقت آنا تھا جب کراچی کے لوگوں تڑپ رہے تھے، نان آف فٹ پانی تیر رہا تھا، تب آپ کی کشتیاں کہاں گئی تھیں، تب آپ کی لائف ریفٹس کہاں گئی تھیں. آپ کے سب سے زیادہ کینٹونمنٹ بورڈ، آپ کے نیوی، آپ کا ایئر فورس، شار فیصل کی دونوں سائڈوں پر آپ کے اپارٹمنٹس، آپ کا سیوریج سسٹم وہاں تو بہت اچھا تھا. جو علاقے بھیگ گئے تھے، جو علاقے اس وقت رو رہے تھے، کتنے لوگ کرنٹ لگنے سے مر رہے تھے، آپ نے اس وقت کوئی فوج نہیں بھیجی، کوئی رینجرز نہیں بھیجی، جبکہ آپ کے سارے ہیڈ کوارٹر وہاں پہ تھے. تو شرم آنی چاہیے اس گورنمنٹ کو کہ جب ضرورت تھی ان لوگوں کو تب آپ نے نہیں دی. اور پھر سوچا کہ چھوڑا، آپ تو 106 ارب کا کہہ کے گئے تھے کراچی کو دوں گا. اگر آپ جمہوریت کی بات کرتے ہیں تو آپ کو اپنے ایم پی ایس کو، ایم این ایز کو 15 کروڑ دے دیتے کہ اپنے اپنے علاقوں میں صفائی کراؤ. یہ ایک جمہوریت کا طریقہ ہے. فیڈرل گورنمنٹ بولتی کہ جی یہ آپ اپنے ایم این ایز ہیں، ایم پی ایس ہیں، ایم این ایز، اور یہ آپ اپنے اپنے علاقوں کو وہ کرائیں. اس میں 18ویں ترمیم بھی ہرٹ نہیں ہوتی، پیسے بھی مل جاتے، صفائی بھی ہو جاتی. لیکن ایک پیرلر ریاست کے اندر جو ریاست چل رہی ہے، اور اس کو میں آپ کو بتاؤں، عمران خان جو ہے نا وہ اس حد تک ایک پپٹ بن چکے ہیں کہ انہوں نے اپنے رائٹ اور لیفٹ، نیچے اور اوپر، ان کو ہر چیز فیڈ کی جاتی ہے. ان کا سوچنا، ان کا سمجھنا زیرو ہے. وہ کراچی دنیا کا 6واں بڑا شہر ہے. بامبے میں لائٹ جانے کا کوئی کانسیپٹ نہیں ہے. مطلب اگر بامبے میں لائٹ جائے تو لوگ پریشان ہوتے ہیں کہ یہ ہوا کیا ہے، صرف سوائے کبھی تھنڈر سٹارم. یا کراچی 6واں شہر ہے، لیکن لسانیت کی بنیاد پہ پہلے ڈیوائیڈ کیا گیا، سب کو لڑوا. اور سب کو پتا ہے، اب تو سوشل میڈیا نے ایکسپوز کر دیا ہے کون کس سے کیوں لڑا. پیپلز پارٹی بھی جو ہے وہ بھی اس میں انوالو ہے. ہماری اسٹیبلشمنٹ ہے وہ تو چاہتی ہے کہ کسی طریقے سے بھی یہ اردو اور سندھی بولنے والے جس دن مل گئے تو مسئلہ ہی ختم ہو جائے گا. لیکن اب کراچی اردو اور سندھی کا ہے ہی نہیں. کراچی تو اب اتنے ساری لینگویجز کا بن گیا. وہاں پٹھان لا کے بسا دیے گئے بغیر لا اینڈ آرڈر کے، بغیر پرچی کے، کہاں سے اٹھا کے چلے جی لا دیے. 80 لاکھ کی آبادی کم کر دی گئی. کور کمانڈر کراچی کو بھی شرم نہیں آئی کہ وہ بتائے بھائی جان ایسے نہیں ہے، یہ تو کراچی کی آبادی 2.5 کروڑ ہو گئی ہے. آپ سب کو یاد ہوگا کہ کراچی قائد آباد سے اسٹیل مل تک جو ہے ایک صحرا آتا تھا. آج اسٹیل مل تک آبادی ہو گئی ہے اور وہ کراچی ہی کہلاتی ہے. جو 2 منزلہ گھر تھا وہ 4 منزلہ ہو گیا ہے. جی بہت اچھا. میں واپس آؤں گا صدیقی صاحب آپ کی طرف. عزیز نارنگی صاحب، ایک کہتے ہیں نا ڈیولز ایڈوکیٹ کے طور پہ آج مجھے دیجیے، کیونکہ میں نے ٹرینڈ دیکھ لیا ہے ہمارے 3 پینلسٹ کا. somebody has to have a different point of view. عزیز بھائی، آپ کے ساتھ
ماضی میں بھی کافی ٹاک شوز میں ہم نے گفتگو کری. سندھ ڈیوائڈ ہے آنیسٹلی بٹوین اربن اینڈ رورل. کراچی کی ایک ڈفرینٹ ڈیموگرافک اور نومنکلیچر ہے پالیٹکس میں، گورننس کے اندر، اور باقی جو انٹیریئر سندھ ہے اس سے پیپلز پارٹی پچھلے 40 سال سے ون وے اور دی ادر اٹھاتی رہی. اچھا برا ہم وہ نہیں ڈبیٹ کر رہے. میرا سوال یہ ہے، کیونکہ آپ نے بڑا اچھا ریسرچ کرتے ہیں آپ سے عزیز نارنجو صاحب، کہ ان 40 سالوں میں، اور ہمارا بھی تعلق کچھ رہا ہے سندھ سے، ہم نے بھی بہت اپنا بچپن لاڑکانہ میں بھی گزارا، خیرپور میں بھی گزارا. آپ سے یہ سوال ہے کہ 40 سال پہلے لاڑکانہ، کیونکہ میں جانتا ہوں لاڑکانہ اور خیرپور کو اور حیدرآباد، 40 سالوں میں اس گورننس کے انڈر دا پیپلز پارٹی، کیا یہ تینوں شہر آگے گئے یا اس سے بھی نیچے چلے گئے؟ گورننس کی جب بات کرتے ہیں نا، تو گورننس صرف میں کوئی ڈیفینڈ نہیں کر رہا. سندھ کی گورننس خراب ہے، اور اگر شہر میں خراب ہے تو دیہاتوں میں بھی خراب ہے. یکساں ان کی جو خرابی ہے وہ یکساں ہے، خرابی ہے. لیکن صرف یہ ایک سنگل آؤٹ کرنا سندھ کو، اور وہ بھی ایک بہانہ تلاش کر کے کہ سندھ میں خرابی ہے. ابھی 2 دن پہلے ہم ویڈیوز دیکھ رہے تھے کہ لاہور کے میں بارش ہوئی، وہاں بھی یہی صورتحال ہے لاہور میں. اس سے پہلے پشاور کے ویڈیوز آئے، وہاں پر بارش ہوئی، وہاں کے بھی یہی حالات ہیں. کیا وہاں پر فوج بھیجی گئی؟ لاہور میں فوج بھیجی گئی؟ یہ ایک سیاست دانوں کو، اچھا پہلے تو یہ بات ہے، جب میں بات کر رہا تھا آپ نے وہ اس جی پہ کاٹ دیا. بات یہی میں کہہ رہا تھا کہ یہ جو ڈرامہ کر رہے ہیں، یہ شوشہ چھوڑا ہوا ہے، یہ پورا شوشہ وسائل پر کنٹرول کا شوشہ ہے. یہ 18ویں ترمیم کا شوشہ ہے. 18ویں ترمیم ایک بہت ہی امپورٹنٹ ترمیم ہے، جس میں فائنینشیل اور دوسرے کچھ پاور صوبوں کو دیے گئے تھے. ٹھیک ہے جناب. تو اب وہ کم سے کم سندھ راضی نہیں ہو رہا اس پر کہ اس میں کچھ تبدیلی آئے، اور میرے خیال میں بھی یہ بلوچستان بھی راضی نہیں ہوگا اگر ان کی جو پپیٹ حکومت ابھی ہے وہ اگر اس کو راضی بھی کر لے، لیکن سندھ کبھی راضی نہیں ہوگا. اور جو جماعتیں ہیں، مین جماعتیں ہیں، مسلم لیگ نون ہے یا پیپلز پارٹی ہے یا اپوزیشن کے فضل الرحمان ہے یا دوسرے لوگوں نے یہ بالکل واضح میسج بھیجا ہے کہ ہم 18ویں ترمیم کو ختم نہیں ہونے دیں گے. اب 18ویں ترمیم، ان کا مسئلہ یہی ہے کہ جیسے نبی بھائی نے کہا کہ ریونیو کلیکشن کر نہیں سکیں گے. جب سے یہ حکومت آئی ہے بالکل ہر جگہ ناکام ہوئی ہے. مہنگائی بڑھ گئی ہے، لوگ پریشان ہیں، بجلی کا بحران ہے، آئل کا بحران ہے، پیٹرول وہ کتنا مہنگا ہو گیا، چیزیں کھانے پینے کی کتنی مہنگی ہو گئی. تو یہ کوئی مسئلہ حل کر نہیں سکتے، ان کے پاس کسی مسئلے کا حل ہے نہیں. اب جب ہمارے جو سب سے بڑے جو اسٹیک ہولڈرز ہیں، جن کے پاس بجٹ سب سے زیادہ جاتا ہے، کچھ سال پہلے ان کا بجٹ $400-500 بلین تھا. اب ان کچھ سالوں میں وہ بجٹ بڑھ کے 1700 تو ڈائریکٹ ہو گیا ہے ان کا محکمے کا بجٹ. پھر وہ جو ان کے خرچے ہیں دوسرے یا پینشنز ہیں، وہ ملا کے کہتے ہیں کوئی 2300-2400 بلین روپے وہ. ہاں روپے جی. تو وہ روپیز. وہاں چلے جاتے. اب وہ پیسے کہاں سے آئیں گے؟ وہ تب یہ ریونیو کلیکشن ہو نہیں رہی، بزنسز اکانومی بہتر ہو نہیں رہی، ایکسپورٹس اور وہ بڑھ نہیں رہے، تو یہ پیسے کہاں سے؟ اب ان کی ہر کوشش یہی ہے کہ NFC پر ڈاکہ ڈالو، صوبوں کے حقوق پر ڈاکہ ڈالو، اور ان سے. اچھا کراچی کی یہ جو بات کرتے ہیں نا، کراچی کی میں نے سنا ہے جو کچھ لوگوں نے اس پہ رائے بھی دی ہے، وہ کہتے ہیں کہ یہ صرف وسائل پر کنٹرول کی بات ہے، کہ وہ سب وسائل ہمارے پاس آ جائیں. ٹھیک ہے جناب. اچھا دوسری بات، جس گورننس کی اب آتے ہیں گورننس پر. گورننس جو ہے وہ ہر جگہ پر وہی ہے. اب عثمان بوزدار کی گورننس اچھی ہے، یا جام کمال کی گورننس اچھی ہے اس وقت، یا جو KP میں بیٹھے ہوئے ہیں ان کی گورننس اچھی ہے. گورننس کا وہی حال ہے جو پیپلز پارٹی کا دور ہوا ہے، یا دوسرے لوگ ابھی جو اگر صحیح تجزیہ جو لوگ کرتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ ابھی جو کووڈ کا آیا ہے اس میں پھر بھی پیپلز پارٹی کا کچھ بہتر رہا ہے، ان کا جو پرفارمنس رہی ہے ان کی بہتر رہی ہے. لیکن اس کے بعد کرپشن ہے، ہر جگہ کرپشن ہے، کرپشن کے خلاف ہونا چاہیے، اور لیکن وہ ہونا چاہیے اکراس دا بورڈ. یہ نہیں کہ وہ پاناما نکالو اور اقامہ پر اس کو جو 3 بار وزیر اعظم رہا ہے آپ کا اس کو آپ نکال دو. تو یہ باتیں غلط ہیں. آپ تنقید ہونی چاہیے، صحیح تنقید ہونی چاہیے سیاسی جماعتوں پر. لیکن ماحول کیا بنا ہے؟ ماحول یہ بنا ہے کہ سیاسی حکومتوں کو، سیاستدانوں کو اتنا بدنام کرو، اور ان کو جو ہے وہ لوگوں کے
جو ان کے لوگوں کے سامنے ان کا اتنا خوار کرو, ان کے اتنی کریکٹر اسیسینیشن کرو کہ وہ لوگ بیزار ہو جائیں سیاسی جماعتوں سے, تاکہ آپ کے لیے جو غیر جمہوری قوتیں ہیں, جن کو عاصم صاحب نے بالکل صحیح کہا ہے کہ وہ کیا ہے انہوں نے جب ضرورت کشمیر پر کیا کیا ہے انہوں نے, کشمیر تو چلا گیا ان کے ہاتھ سے, اب 2 منٹ کی یا 5 منٹ کی خاموشی سے وہ کریں گے. کل کسی نے لکھا ہے کہ وہ اگر 2 منٹ سے زیادہ کر لیں تو ہو سکتا ہے سری نگر نہیں, ہو سکتا ہے خالستان بھی ہمارے پاس آ جائے. اور آپ کا پوائنٹ آف ویو بڑا خوبصورتی سے آ گیا عزیز نارجو صاحب. میں اسی پہ آ رہا تھا لیکن آپ نے میرا سوال کو سمپل کر دیا, آسان کر دیا. نبی بلوچ صاحب یہ بتائیے کہ کہا نارجو صاحب نے کہ یہ وسائل کے اوپر قبضے کی جنگ ہے بٹوین دی یونیفارم اینڈ سویلین, اسی لیے یہ پورا فساد جو ہے یہ سجایا گیا اسٹیج. آپ کچھ کہنا چاہیں گے بلوچ صاحب اس بارے میں؟ جی بالکل, وہ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں آپ نارجو صاحب. میں آپ کو بتاؤں کہ ایکچولی دیکھیں, آپ کراچی کی ایگزامپل لے لیں. آئی گرو اپ ان کراچی, عاصم شہاب نارجو صاحب بھی کراچی میں رہے کافی. میں بچپن سے دیکھتا آ رہا ہوں کہ ہم ملیر میں رہتے تھے, تو ملیر کینٹ سے ان کا ایریا شروع ہوتا ہے, صدر تک یہ دونوں طرف جو ہے انہوں نے قبضے کیے ہوئے سارے. اس کے بعد کینٹونمنٹ بورڈ بھی انہی کے انڈر میں آتا ہے, ڈیفنس ہاؤسنگ سوسائٹی بھی انہی کے انڈر میں ہے, ٹھیک ہے نا. یہ سارا ماری پور کا سارا ایریا مسعود ایئر بیس جو ہے سب انہی کا ہے. تو اب ان کو ایسے ہو رہا ہے کہ وہ ایک امریکہ سے جو پیسے آنے تھے وہ تو بند ہو گئے, ٹھیک ہے نا. وہ انہوں نے ان کو کیا کہتے ہیں کافی چکر دیا امریکنز کو بہت سال تک. اب وہ چکر ٹرمپ صاحب جو ہے وہ چکر میں نہیں آتے اب, ٹھیک ہے نا. وہ ان کے گیم کو سمجھ گئے, کیونکہ وہ جو ان کو انفارمیشن پینٹاگون سے ملی ہے اسی حساب سے پریزیڈنٹ ٹرمپ جو ہے اس نے ڈیسائیڈ کیا کہ اب ان کو ملٹری ایڈ نہیں دیں گے, ٹھیک ہے نا. اب سارا چکر یہ ہے کہ یہ چاہتے ہیں کہ کسی طرح کراچی کی جو سونی کی چڑیا ہے یہ سمہاؤ ہمارے کنٹرول میں آ جائے, ٹھیک ہے نا. اب مجھے پتہ نہیں ہے کہ لانگ ٹرم فیوچر ان کا پتہ نہیں کیا ہے. جس طرح انہوں نے گوادر کو جو ہے چائنا کے حوالے کر دیا ٹوٹلی. میں آپ کو گوادر کی ایگزامپل اس لیے دے رہا ہوں کہ آپ گوادر کو دیکھیں کہ ایلس ویلز جو ہے تقریباً کچھ 6-8 مہینے پہلے پاکستان آئی تھی, اسسٹنٹ سیکرٹری آف اسٹیٹ تھی وہ, شاید میرے خیال میں ریٹائرڈ ہو گئی وہ. تو اس نے پوچھا تھا ایک سوال, اس نے بڑا پوچھا تھا کہ پلیز شو اس سم کمرشل ایکٹیویٹی ان گوادر میں کوئی کمرشل ایکٹیویٹی نہیں ہو رہی ہے. انہوں نے ایک روڈ بنا کے دے دیا ہے, اور روڈ میں وہی چائنیز کے ٹرک ہیں جو سنکیانگ سے یہاں تک گوادر تک آتے ہیں, اپنا سامان لے جاتے ہیں لاتے ہیں, یہی ہے. کوئی ڈیولپمنٹ نہیں ہے. 23 to 25 بلین ڈالر جو ہے اس ملک میں خرچ ہو چکا ہے, چائنیز انویسٹمنٹ خرچ چکا ہے. آپ مجھے اس کا کوئی ٹرکل ڈاؤن دکھا دیں کہیں پر, سوائے اس کے کہ انہوں نے وہ لاہور میں ایک اورنج ٹرین بنا دی, وہ بھی اسی کھاتے میں انہوں نے ڈالی ہے. وہ تو ٹرین کا وہ جو ایک نیا ٹریک بنا رہے تھے اس کو بھی اسی میں ڈالنے کے چکر میں تھے وہ. تو ان کے پاس وہ جو ریسورسز کا جو ہے وہ ہے بہت فقدان ہے, ٹھیک ہے نا. اب وہ گیم بھی چل رہی ہے. اب آپ 70 سال سے آپ لوگوں کو بتا رہے تھے کہ آپ کشمیر کو آزاد کرائیں گے. جب آزاد کرانے کی باری آئی اب وہ پچھلی گلی سے نکل گئے کہ اب کیا کرنا بھائی, ٹھیک ہے. اب وہ گانے وانے گا کے کسی طرح ہم ان کو آزاد کرائیں گے تو شاید ہو جائے, کشمیری مان جائے. اور تو دوسری بات ہے, مگر یہ کہ یہ سارا ایلوکیشن یہ بجٹ کا ہے, انہوں نے پورے پاکستان پہ قبضہ کیا ہوا ہے. ابھی مجھے نیوز آئی, میں آپ کو بتا رہا ہوں, کل پرسوں سپارکو میں ایک زمانے میں ڈاکٹر عبدالسلام جو تھے اس کے ہیڈ ہوتے تھے. اب وہ 4 آدمی جو آئے ہیں وہ بعد میں یکے بعد دیگرے سارے لیفٹیننٹ کرنل, میجر اور بی ایس ایس, ان کا سارا سب کا جو ہے بی ایس ان میکینیکل انجینئرنگ کی ڈگریاں ہیں ان کے پاس. کدھر پی ایچ ڈی جیسا ڈاکٹر سلام جیسا بندہ ہوتا تھا, اور سلیم الزمان صدیقی اور یہ سارے لوگ ہوتے تھے. اب یہ انہوں نے ہر لائف کے ہر فیسٹ میں ڈالے ہوئے لوگ. اب ان کو ایشو کراچی سے اس لیے ہے کہ کراچی میں ان کے ہاتھ نہیں آ رہا ہے وہ جو پہلے ہونا چاہیے تھا. انہوں نے رینجرز کی ایک فوج ڈال دی ہے یہاں پر. رینجر کا جو کور کمانڈر ہے, جو بھی کمانڈر ہوتا ہے, وہ پیسے ویسے بنا کے نکل جاتا ہے 2-3 سال میں. ادروائز یہ تو سچویشن بہت ڈائر ہے ان کے لیے بھی. اور کیونکہ اب وہ جو پہلے کے جو فنڈنگ آتی تھی اب وہ فنڈنگ آ نہیں رہی ہے, تو آپ لڑیں گے کیسے؟ اب بتائیں کیسے لڑیں گے؟ اب کوشش کر رہے ہیں کہ ریلیجس ٹورزم لے آئے. ریلیجس ٹورزم میں بھی وہاں سے آپ کو کرتارپور میں آپ نے 14 ارب روپے خرچہ کر دیا. دن کے خالی 600 وہ آتے ہیں, کیا کہتے ہیں, سکھ لوگ آتے ہیں وہاں پر کرتارپور. جی حال ہے وہاں پر. بالکل نہیں, پوائنٹ آپ کا آ گیا. عاصم صدیقی صاحب آپ کے چہرے پہ مسکراہٹ دیکھ رہا ہوں میں, لیکن
میرا سوال تھوڑا سا مختلف ہے. عزیز نارجو صاحب اور نبی بلوچ صاحب نے ہمیں یہ کہا کہ جس سویلینز کو خراب کی 70 سال سے تقریباً سویلینز کی بیشنگ کی جاتی ہے, بلڈی سویلینز, ان کو ڈی فیم اور ڈی فیس کیا جاتا ہے. آپ کا تعلق کیونکہ صحافت سے ہے اور پاکستان اور یہاں نارتھ امریکہ میں ہر جگہ سے آپ کنیکٹڈ ہیں, پل پل کی آپ کو خبریں آتی ہیں, انٹریکشن ہو رہا ہے ریئل ٹائم میڈیا میں بھی اور سوشل میڈیا دونوں. آپ یہ بتائیے کہ پچھلے 1-1.5-2 سال سے جو ٹرینڈ چل رہے ہیں, تو کیا وہ ٹرینڈ 70 سال پہلے بھی تھے یا اس میں آپ کو تبدیلی نظر آ رہی ہے کہ لوگ ان کے جو بیانیہ ہے ہماری فوج کا اور جس طرح سے وہ ٹرک کی بتی کے پیچھے لوگوں کو لگاتے ہیں وہ لوگ بائی نہیں کر رہے؟ آپ کیا کہیں گے؟ دیکھیں یہ پہلی دفعہ ہوا ہے. ابھی میں ایک پروگرام میں بیٹھا ہوا تھا تو اس میں کراچی سے ایک پیپلز پارٹی کا ایک بہت کوئی کارکن نہیں تھا لیکن آفس میں کام کرتے تھے, تو وہ کہنے لگے کہ پہلی دفعہ میں نے دیکھا ہے کہ لوگوں میں عقل آ گئی ہے اور وہ پاکستان میں رہتے ہوئے اسٹیبلشمنٹ کے خلاف میسیجز کرتے ہیں. کہہ رہا تھا میں نے ایک کچھ ڈالا تھا تو 90% میسیجز اگینسٹ اسٹیبلشمنٹ تھے اور وہ موسٹلی 90% یا 100% پاکستان کے اندر رہنے والوں کے تھے. تو یہ بات تو اب معلوم ہو گئی ہے لوگوں کو کہ جو یہ اتنے عرصے سے ہمیں گولیاں دے رہے تھے, یہ جرنلز جو ہیں انہوں نے اگر صرف 100 جرنلز کی جائیداد دیکھ لی جائے نا تو پاکستان کے قرضے اتر جائیں. جس طریقے سے انہوں نے بتایا کہ ملیر کینٹ سے شروع ہو کر اور صدر, کارساز, اور اس کے بعد جو ہم 25 سال 30 سال یہاں گزار دیے, انہوں نے کارساز سے لے کے وہ 3-4 بیلٹوں پر بڑے بڑے عسکری 1 2 3 4 اور پتہ نہیں کتنے. اچھا حیرت کی بات یہ, کاروبار کا طریقہ دیکھیے کہ پہلے ملیر کینٹ میں صرف فوجی رہتے تھے یا فوجیوں کی فیملیاں رہتی تھیں, ابھی جو ہے وہ سویلین رہتے ہیں اور یس ان کی بھی فیملی رہتی ہے. ان کے لیے باقاعدہ شاپنگ سینٹر بنے, ان کے لیے جو ہے سینما ہال بنے ہوئے, ان کے لیے دکانیں بنی ہوئی ہیں, جاؤ سستے میں عیش کرو, نہ وہاں لائٹ جاتی ہے نہ وہاں پانی کم. تو یہ تو اپنی جنت میں رہ رہے ہیں. جو باقی جو گرے ہوئے جو کروڑوں لوگ جو ہے نا وہ زمینوں پہ رہ رہے ہیں, چھوٹی چھوٹی جگہوں پہ, کھولیوں میں, اور انہوں نے رینجرز کی مدد سے رمضان کے اندر ریلوے کے نام پہ جو ہے جو گھروں کو توڑا ہے انہوں نے. یہ سندھ گورنمنٹ کو جان بوجھ کر, دیکھیں بہرحال کچھ بھی ہو 18ویں ترمیم آئین کا حصہ ہے, ہمیں اس کی رسپیکٹ کرنی پڑے گی, ہم مجبور ہیں. سندھ گورنمنٹ بھی جو ہے ان کو بھی چاہیے کہ جی وہ جو لوکل لوگ ہیں ان کو بھی اس کا حصہ بنائیں. ہم پولیس والے لاتے ہیں تو لاڑکانہ سے لے آتے ہیں, 150 انسپیکٹر وہاں بھرتی کرتے ہیں سندھ کے نام پہ اور تھوپ دیتے ہیں آپ کراچی کے اندر, تو وہاں پہ بھی غلطیاں ہیں. یہ سندھ گورنمنٹ کی بھی اپنی وہ ہے کہ وہ مطلب وہ آپ اس کو نفرت کہہ لیں, آپ اس کو ڈسکرمنیشن کہہ رہے ہیں, آپ اس کو پیسے کی لین دین کہہ لیں, لیکن اسی چیز کا فائدہ اٹھاتے ہوئے اسٹیبلشمنٹ نے کراچی پہ آلموسٹ پورا قبضہ کر چکے ہیں. اور میں آپ کو بتاؤں کہ لوگ نہیں اٹھیں گے, اس کی وجہ یہ ہے کہ لوگوں کو اتنا ڈیوائڈ کر دیا ہے, کہیں مذہب کے نام پہ کر دیا ہے, کہیں زبان کے نام پہ کر دیا ہے, کہیں پولیٹیکلی ونگ بنا کے کر دیا ہے. ایم کیو ایم کا کیا اشر کیا, ایم کیو ایم کون لے کر آیا تھا؟ ایم کیو ایم 92 میں آپریشن کر کے آپ نے ختم کر دیا, 15,000 لوگ مار دیے, کراچی کا بیڑا غرق کر دیا آپ نے. اوکے بہت اچھی بات ہے, جان چھوٹی ایم کیو ایم سے, پھر لا کے مشرف نے بٹھا دیا. تو یہ اپنے وقت اپنا کام کر جاتے ہیں, پبلک کو نہیں دیکھتے کہ پبلک کو اس سے نقصان کیا ہے, فائدہ کیا ہے. ایک گروپ کو ختم کرنے کے لیے دوسرا گروپ مینٹین کرتے ہیں, ان کو اسلحہ فراہم کرتے ہیں اور کہتے ہیں اس کو مارو. کشمیر میں خود جا کے نہیں لڑیں گے, سب کو پتا ہے کشمیر میں جا کے قبائلی لڑتے تھے. کارگل کی کوئی کمیشن نہیں بنا کارگل پہ, کیوں نہیں بنا؟ کیونکہ 3,000 آپ نے مروا دیے بچے, کوئی کمیشن نہیں بنائیں گے. مجھے بتا دیں کہ آپ کی جو اتنی جائیداد ہے, یہاں $200 ہم زیادہ کما لیتے ہیں نا تو ہم سوچتے ہیں یار یہ $200 خرچ کہاں کریں. آپ لوگ اربوں روپے آپ کے, میں سوچتا ہوں کہاں لے جاؤ گے تم لوگ, یہ پیسہ لے کے کہاں؟ اب میں بہت شکریہ عزیز نارجو صاحب, اب ہم وائنڈنگ اس کے اوپر ہیں. آپ کا مائک جو ہے وہ ان میوٹ کر دیجیے, آواز آ رہی ہے آپ کو میری جو ہے؟ جی اچھا, اب ایک ہی سوال ہے, وہ تینوں سے کروں گا, لیکن عزیز نارجو صاحب سے پہلا, آپ تینوں اس کے لیے پریپیئر نہیں ہیں, اور اس سے پہلے میں
جو ہمیں دیکھ رہے ہیں, سن رہے ہیں, سنیں گے آئندہ پورے ہفتے تک اس پروگرام کو 95 کے. آپ کو ڈسکلیمر 2 چیزوں کا دے رہا ہوں کہ ہمارا کوئی ٹاکنگ پوائنٹ آپس میں ڈسکس نہیں ہوئے. اس بات پہ آپ تینوں ایگری کر رہے ہیں نا؟ اچھا, میں ایکسٹمپور آپ سے جی سوال بالکل. پوچھ رہا ہوں. دوسرا ڈسکلیمر یہ ہے کہ ہمارا یہ جو پروگرامز ہوتے ہیں, سیگمنٹس ہوتے ہیں, یہ اوپینین میکنگ کے لیے, اوپینین بلڈنگ کے لیے, اور اکراس ناٹ فار اینی پارٹی لائنز. تو اس میں آپ ہمیں فیڈ بیک دیا کریں, حاضر ہیں ہم. آپ کا جو بھی اوپینین ہو ہمیں آپ بھیجیں, شامل ہوں, لیکن ہم کسی پارٹی کی سائڈ نہیں لیتے. ہم ایک ڈسکس کر رہے ہیں پالیسی ایشوز جو پاکستان کی بہتری کے لیے. تو اس میں کوئی مذہب, کوئی سیاست, کوئی رنگ, کوئی ہمارا وہ نہیں, تفریق نہیں ہے. عزیز ناروی صاحب, ایک سوال ہے, اب تینوں سے ایک ہی سوال ہوگا, آپ جواب دیجیے. 18ویں ترمیم کی بات ہو رہی ہے, بہت سننے میں آتا ہے. اگر میں یہ کہوں کہ 18ویں ترمیم, اور جواب جو ہے وہ بڑے سنجیدگی اور ایمانداری سے دینے تینوں نے, کہ 18ویں ترمیم کے اوپر 3 میجر پارٹیوں نے جب ایگری کیا تھا, تو جب ایگریمنٹ ہوا تھا, جب نواز شریف, آصف زرداری اور الطاف حسین کو پروٹیکشن ملی تھی کہ وہ ایک اپنے ٹیلی فون کال کے ذریعے پوری پارٹی کو چلائیں گے, تو پھر 18ویں ترمیم کے اوپر یونانیمٹی آئی تھی اور یہ پاس ہوئی تھی. عزیز ناریو صاحب کیا کہیں گے؟ اچھا, میں سوال پوری طرح نہیں سمجھ سکا. 18ویں ترمیم کے اپروو ہونے پر یا بحال ہونے پر یا منظور ہونے پر کوئی ڈیلز ہوئی تھی؟ جی یہ اچھا, جی, ڈیلز بٹوین, کیونکہ یہ بات چیت تو چل رہی تھی 16 سے نا, زرداری صاحب نے انیشیٹ کیا, سب کچھ کیا. آئی تھنک پیپلز پارٹی اور زرداری صاحب کا بڑا رول تھا 18ویں ترمیم کو کرافٹ کرنے میں, لیکن انہوں نے الطاف حسین اور نواز شریف کو آن بورڈ لانے کے لیے تینوں نے اپنے آپ کو پروٹیکٹ کیا انڈیویجولی. اگر آپ کچھ کہنا چاہیں تو ٹھیک ہے, ورنہ نہیں, صحیح بات ہے آپ کی. اب یہ ہے کہ اگر کوئی ڈیلز ہوئی تھی اس طرح کی کہ ان پارٹیز کو کوئی فری ہینڈ دیا جائے کسی صورت میں کہ وہ اپنی پارٹی پر کس طرح سے کنٹرول کریں, نواز شریف کو یہ ضرور اس میں رعایت ملی ہوگی کہ وہ تیسری بار وزیر اعظم بن سکتے ہیں, جو پہلے ایک پابندی لگی ہوئی تھی کہ بھئی 2 بار صرف وزیر اعظم بن سکتے ہیں. لیکن جب آئین بنتا ہے یا امپورٹنٹ ایسے فیصلے ہوتے ہیں تو ایک دوسرے, جس طرح سے ابھی آپ نیب آرڈیننس پر کوئی بات ہو رہی تھی, ٹھیک ہے, نیب آرڈیننس پر جب بات انہوں نے حکومت نے شروع کرنے کی کوشش کی تو ظاہر ہے کہ مسلم لیگ والے اپنی بات لے کے آئیں گے, پیپلز پارٹی والے اپنے اس میں ترامیم کچھ لے کے آئیں گے, تو اس پر لین دین یا یہ ہوتا ہے کہ بھئی آپ کی کچھ بات ہم مانتے ہیں, کچھ ڈسکشن ہوتا ہے اس پر. 18ویں ترمیم جب ہو رہی تھی اس پر کوئی 1 سال سے زیادہ وقت اس پر ڈسکشنز ہوئے ہیں, اور پارٹی میں یہ صرف نہیں کہ پارلیمنٹ میں باہر مذاکرات ہوئے ہیں, لوگوں سے باتیں ہوئی ہیں, اور اس کے بعد جا کے اس کو اپروول ملا ہے. تو اس میں صرف ایک اس نقطہ نظر سے نہیں دیکھنا چاہیے کہ کسی پارٹی کو, الطاف حسین کو کیا اس سے کوئی فائدہ ملا یا نواز شریف کو کیا فائدہ ملا. دیکھنا یہ ہے کہ اس کی امپورٹنس کیا ہے 18ویں ترمیم کی, اور وہ آئین کے لیے کیوں امپورٹنٹ ہے, اور وہ پاکستان کے لیے کیوں امپورٹنٹ ہے. دیکھیں, پاکستان جس طرح سے شروع سے چلا رہا ہے ایک وفاق کے طور پر نہیں چلایا جا رہا ہے. اگر مارشل لاز ہوتی ہیں وہ تو ظاہر ہے 1 یونٹ اور بالکل مرکزیت والی حکومت ہوتی ہے, 1 یونٹ والی حکومت ہوتی ہے, اس میں صوبوں کے کوئی حقوق نہیں ہوتے, کسی کا کوئی حق نہیں ہوتا, سب جو ہے وہ جو اوپر بیٹھا ہوا ہے کمانڈر ان چیف اس کے سب اس کے ہاتھ میں ہوتا ہے. تو یہ ایک 1 یونٹ ہو گیا, یہ کوئی فیڈریشن نہیں ہوئی, یہ فیڈرل گورنمنٹ نہیں ہوئی, یہ کوئی جمہوریت نہیں ہوئی. اچھا, اس کے بعد جب جمہوریت کوئی آتی ہے تو بھائی لوگ جو ہے وہ پہلے دن سے اس کے خلاف سازشیں کو شروع کر دیتے ہیں, پہلے دن سے. جب کوئی جمہوریت, ہم نے جب سے دیکھا ہے تو یہی ہو رہا ہے کہ جب بھی کوئی جمہوریت آئی تو پہلے 58(2) بھی تھا, جب یہ آئین بنا تھا اس کے بعد یہ ضیاء الحق نے یا اس نے ڈالا, اس میں ان کو پتا تھا کہ بھئی جو بھی حکومت کو ہم کسی طرح بھی ختم کر سکتے ہیں. تو 18ویں ترمیم کو اس میں اس طرح کے جو آمرانہ یا اس طرح کے تھے وہ باتیں ختم ہوئی, 50A2 بھی ختم ہوئی, صدر کے اختیارات ختم ہوئے, تو یہ اچھی باتیں تھی. اس کے علاوہ ایک جمہوری اور وفاقی جو ہے فریم ورک دیا گیا ملک کو, جو ایک بنیادی ضرورت تھی اس ملک کی کہ اس کو اگر چلانا ہے. تو ہم نے سب نہیں سیکھا, ہم نے جو ہے وہ غلطیوں پر غلطیاں, ہم نے آدھا پاکستان بھی گنوا دیا صرف اسی وجہ سے کہ ہمیں بنگالیوں کو حقوق نہیں دینے. اب وہ اکثریت میں آ گئے تو ان کو گورنمنٹ نہیں بنانے دینی.
تو یہ فیصلے انہوں نے کر لیے تھے اور کرتے ہیں وہی لوگ جو جمہوریت نہیں چلنے دیتے. یا تو ڈائریکٹ کنٹرول ہوتا ہے, یا تو اگر کوئی جمہوری حکومت ہوتی ہے تو پہلے تو ان کو ایگریمنٹ کر کے ان کو حکومت دیتے ہیں کہ بھائی آپ یہ کر سکتے ہیں, یہ محکمے آپ کے بس سے باہر ہیں, ٹھیک ہے. اور پھر ایک دم سے ان کے خلاف وہ کوئی تحریک چلنی شروع ہو جاتی ہے. پہلے نوابزادہ نصر اللہ خان صاحب ہوتے تھے, پھر دوسرے لوگ آ گئے, پھر اگر وہ بھی چلے گئے تو قادری صاحب اور عمران صاحب آ گئے کہ بھائی آپ دھرنے شروع کر دو. اب مولانا فضل الرحمان ہیں. اب مولانا فضل الرحمان. اچھا ناظر صاحب, آپ نے میری مشکل پھر آسان کر دی کہ آپ نے ڈیموکریسی اور ڈیموکریٹک نارم جو ہوتے ہیں جمہوریت کے, وہ آپ نے بتا دی 18ویں ترمیم کے خلاف. یہ میں نے وعدہ کیا تھا کہ تینوں سے یہی سوال ہوگا, لیکن تھوڑا سا تڑکا لگا کے میں نبی بلوچ صاحب کو کہ ابھی 4 دن پہلے, اگر جمہوریت ہی ہے اور مشاورت ہے, 4 دن پہلے تک تو ہمیں یہ بتایا جا رہا تھا کہ ایف اے ٹی ایف کے اوپر جو ہے بڑے ریزرویشنز ہیں, بیسک رائٹس وائلیٹ نہیں ہونے چاہیے, ہیومن رائٹس کے اوپر شاہد خاقان عباسی بھی آ کے بول رہے تھے, خواجہ آصف بھی بول رہے تھے. پھر ایک ملاقات ہوتی ہے عزیز نارنجو صاحب سے معذرت کے ساتھ, لیکن میں اگلے ہفتے پھر آپ کو لوں گا کیونکہ اب ہمیں وائنڈ اپ بھی کرنا. ایک ملاقات ہوتی ہے رحمان ملک. کون رحمان ملک؟ فیمس سنتھیا ریچی فیم کا, فیمس نوڈیرو کی وصیت نکالنے کا رحمان ملک, بی بی کی لندن میں نواز شریف کے ساتھ میٹنگ کرانے والا رحمان ملک, محمد انور کے ساتھ سوٹ کیس ڈیلیور کرنے والا لندن اور ابوظہبی میں رحمان ملک. وہ جا کے ملتا ہے جنرل باجوہ سے, اور 2-3 دن سے سب چیزیں تبدیل ہو جاتی ہیں. 16 منٹ میں 2 بل پاس ہو جاتے ہیں. کہاں کی مشاورت, کہاں کی جمہوریت؟ رہنے دیں عزیز بھائی. نبی بلوچ صاحب کیا کہیں گے؟ جمہوریت نہیں ہے, یہی تو رونا ہے سر جی. یہی تو ہے. نبی بلوچ صاحب جمہوریت کو چلنے نہیں دیتے ہیں یہ. میں پھر لوں گا آپ کو. میں تھوڑا سا 18 منٹ میں 18 امینڈمنٹ تھوڑا سا بات کر لوں پہلے. جی جی. کریڈٹ گوز ٹو آصف علی زرداری. یہ آپ اگر آپ یہ نہیں مانتے ہیں تو پھر دیر از نو فردر نیگوشیشن. بالکل مانتے, ٹھیک ہے نا, ٹھیک ہے نا. تو انہوں نے کیا, فرسٹ آف آل اس نے اپنے اختیارات جو تھے, صدر کے جو اختیارات ہوتے ہیں 58(2)B جیسے نارنجو صاحب نے کہا, اس نے وہ دونوں ختم کر دیے. ٹھیک ہے, یہ ختم کر دیے. مگر اسٹیبلشمنٹ نے کیا کیا, یہ سلسلہ تو ختم کر دیا. اب اسٹیبلشمنٹ نے کیا کیا ہے, اس نے اب جوڈیشری کو ملا لیا اپنے ساتھ. سپریم کورٹ کی جو جوڈیشری ہے اس کو ملا لیا, جس میں وہ چودھری افتخار بھی آ گیا تھا, آپ کے کیا کہتے ہیں اب ثاقب نثار بھی آ گیا ہے, بیچ میں آصف سعید کھوسا بھی آ گیا تھا, اب یہ گلزار احمد بھی سمویئر along the line اسی لائن پہ ہے. تو آپ جو بات کر رہے ہیں کہ یہ 18th amendment کی, آتی کریڈٹ گوز ٹو آل آصف علی زرداری. اور ایک پارٹی جو اتنی ڈسپائٹ ان کو ہر دن دھڑکا رہتا تھا کہ آج ہماری حکومت ختم ہو جائے گی. اور آپ کو پتا ہے کہ آصف علی زرداری ایک ٹرپ پہ دبئی بھی چلا گیا 2-3 دن کے لیے. ٹھیک ہے نا. تو یہ سارے چکر ہوتے ہیں. مگر یہ جو آپ اس کی بات کر رہے ہیں کہ یہ رحمان ملک, آئی ایم ناٹ پریوی ٹو اٹ. میرا لیول آف کمفرٹ ایز اے پرسن who has followed پیپلز پارٹی فار سو لانگ, رحمان ملک جیسے کیریکٹر جو ہے نا وہ پاکستان میں ہے. یہ بندہ وہی تھا جو میری ایکچولی, میں آپ کو فنی بات بتاؤں, میری اس سے ملاقات ہوئی تھی 1994 میں اورلینڈو میں. ایٹ دیٹ ٹائم ہی واز اے DGFIA 1994 میں, مجھے اچھی طرح یاد ہے. خیر, these are very shady characters. They will always be part of this whole game. یہ گیم تو چلتا رہے گا, اور جب تک آپ اسٹیبلشمنٹ کو اتنا آپ وہ دیں گے, کیا کہتے ہیں, اتنا روم دیں گے, تو وہ ظاہر ہے آپ کو اتنا ہی پش کریں گے. اور یہ پش اراؤنڈ چلتا رہے گا جب تک آپ دیکھیں کہ نواز شریف کے دور میں فیض آباد درنک جو تھا وہ ملٹری کی مدد سے ہو رہا تھا, آرمی کی مدد سے ہو رہا تھا. وہی چیز لوگوں نے پھر کرنی چاہیے, تو آرمی نے آ کے ان کو بھگا دیا عمران خان کے دور میں. تو I mean you could tell کہ you know what is happening there. یہ اور these are shady characters, whether رحمان ملک ہو یا بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو مطلب آ جاتے ہیں. چودھری نثار, آپ نے اسٹیبلشمنٹ کی چیز اسٹیبلش کر دی. عاصم صدیقی صاحب, اختتامی کلمات آپ کہیے گا اسی کانٹیکس میں, آپ جو ایڈ کرنا چاہیں. میں نبی بلوچ صاحب سے کہوں گا, رحمان ملک سے شاید ہماری ایک مشترکہ ملاقات بھی ہوئی تھی جب وہ تھے, زرداری صاحب کی حکومت تھی کسی کے گھر پہ, شاید آپ کو یاد ہو. شاید سارے پیپلز پارٹی کے ورکر موجود تھے اور وہ بانٹ رہے تھے, کسی کو صدارتی ایوارڈ بانٹ رہے تھے, کسی کو
مطلب وہ بانٹنے کا سلسلہ وہاں شروع کیا تھا, لیکن جانے کے بعد سب نکل گئے تھے, کیونکہ نعمان ملک واحد پیپلز پارٹی کا آدمی ہے جو واقعی صبح کیلا کھاتا ہے, شام کو کہتا ہے کہ میں نے سیب کھایا ہے. لیکن یہ جو بات آپ کر رہے ہیں رحمان ملک کی نا, جیسے کیا نام تھا ان کا, نثار چودھری, ہر پارٹی میں نا ایسے لوگ ہیں جو اسٹیبلشمنٹ ان کو خرید لیتی ہے اور اپنے مقصد کے لیے سلیپنگ سیل ٹائپ چیز ہوتی ہے ان کی. عشرت العباد لے لیں, فروغ نسیم. ایم کیو ایم میں ایک بہت بڑی تعداد انہی لوگوں کی ہے. آپ دیکھیں کہ یہ قاتل لوگ ان کو وائٹ مطلب مشین میں ڈال کے, مطلب لوگوں کو پتا ہے ان کے خلاف مقدمات درج ہیں, لیکن مجالے پہ کوئی کچھ کہہ دے, نہیں کہہ سکتے. دہا زرداری صاحب کا اور 18ویں ترمیم کا تو میرا جہاں تک ہے تعلق, میں یہ سمجھتا ہوں کہ پیپلز پارٹی کا جو پنجاب سے بہت زیادہ جو ہے ایک طرح سے پیپلز پارٹی سے نفرت کی جانے لگی تھی, تو اس پر زرداری صاحب نے یہ سوچا کہ کیوں نہ ایک ایسا سیف وہ لیا جائے تاکہ وہ سندھ میں حکومت کریں, مسلم لیگ نون والے جو ہیں پنجاب میں حکومت کریں, باقی 2 صوبے تو ہم کسی میں گنتے ہی نہیں ہیں, وہ ہیں ہی نہیں, لگتا ہی نہیں پاکستان کے ہیں, کیونکہ اس میں جو کچھ ہوتا رہتا ہے وہ آپ کے سامنے ہی ہے. بلوچستان وہ بھی ایک, اس پہ بات ہی کرنا بیکار ہے. ایکچولی پاکستان 2 ہی صوبوں کا ہے, باقی تو اسٹیبلشمنٹ ہی چلا رہی ہے. اب کیا ہے, اسٹیبلشمنٹ پورے طریقے سے جو ہے نا وہ انوالو ہو گئے. 18ویں ترمیم کے بعد جو ہے نا زرداری صاحب نے بڑا اچھا گیم کھیلا, انہوں نے وہ تمام جو پاور تھی نا وہ نیچے ٹرانسفر نہیں کی. تو اب جب نیچے ٹرانسفر نہیں ہوئی تو اسٹیبلشمنٹ کا گیم ہی ختم ہو گیا. وہ تو نیچے سے توڑ رہے تھے ساروں کو. ہمارا کراچی کا پانی کراچی میں بیچنے والے کون ہیں, اس میں سندھ گورنمنٹ کے لوگ بھی ہیں اور اسٹیبلشمنٹ بھی ہے. اور آپ اگر کہانیاں مجھے جو سناتے ہیں نا لوگ, مجھے بڑی شرم آتی ہے, بڑا افسوس کا کہنا پڑتا ہے کہ ہماری اسٹیبلشمنٹ دونوں ہاتھوں سے لوٹ رہی ہے. کوئی ان سے پوچھے کہ یار آپ, مجھے ابھی حالیہ اس میں بھی یاد آیا کہ آپ سوچیں سب چیزیں ختم کر دیں, فوج کو کچرا چننے پہ لگا دیا, کیا پوری دنیا میں ایک کیا میسج گیا آپ کا کہ آپ نے نیشنل ڈیزاسٹر, ہمارے ایک میٹنگ ہو رہی تھی تو اس میں نے نا وہ تصویر دکھا دی ہمارے جنرل صاحب کی جو کہ اس کے ہیڈ ہیں, اور میں نے کہا یہ سرونگ ہیڈ ہیں, تو سارے جو گورے اور وہ رپورٹر تھے نا کہنے لگے آر یو شیور, ان کا پیٹ, مطلب یہ کس قسم کے فوجی ہیں جو اپنے آپ کو فٹ نہیں رکھتے, وہ گورنمنٹ کو کیا فٹ رکھیں گے. میں ان کے دیکھیں فوجی جو ہوتا ہے نا وہ ایک لگتا ہے کہ اس کی جو پرسنالٹی, راحیل شریف کی پرسنالٹی کچھ بھی ہو, وہ لگتے تھے کہ جنرل ہے, ہاتھ ملائے تو لگتا تھا کہ ہاں جنرل ہے, بات کر رہا ہو تو جنرل ہے, اس سے بہت اختلافات ہیں لیکن لگتا تھا. یہ جو بیٹھے ہیں یہ ان کو یہ نہیں پتا کہ جو آئس ہے, ڈرائی آئس ہے, وہ لیکوڈ نہیں بنتی ہے. ابھی انہوں نے مطلب جس شخص کا جو ہیڈ ہے نیشنل ڈیزاسٹر کا, اس کو یہ نہیں پتا کہ ڈرائی آئس ہوتی کیا ہے. ہم ایسے لوگوں کو ہم نے لا کے بٹھا دیا ہے. آپ دونوں سے زیادہ جو ہے, بلکہ تینوں سے زیادہ جو ہمیں ہمارے جرنلسٹ جو یہاں پر آتے ہیں ایکسچینج پروگرام پہ, وہ ہمارے دوست بھی بنتے ہیں اور ان سے ہمارا واسطہ رہتا ہے. واٹس ایپ گروپ میں ہمارے ساتھ ہیں, پورے پاکستان کی ایسی خبریں دیتے ہیں. اگر میں چلا دوں تو شاید میرے لیے پرابلم ہو جائے, نہیں چلاتا, نیشنل سیکیورٹی کا مسئلہ آ سکتا ہے. بہت ساری میں کہتا ہوں ہمیں جو مریں گے نا تو وہ انفارمیشن کی وجہ سے مریں گے. پاکستان دنیا کا وہ ملک بنتا جا رہا ہے جس میں انسانوں کی حقیقت, انسانیت کی حقیقت ختم ہو رہی ہے. اس 70 سالوں میں صرف ایک ادارے نے کامیابی حاصل کی ہے, صرف ایک ادارہ بھلا بھولا ہے, ایک ادارے نے اپنے بینک بیلنس بنائے, ایک ادارے کے لوگوں کے بچے باہر پڑھ رہے ہیں, یس بزنس مین کے بھی پڑھ رہے ہیں. یہ بھی 5000 جو بچے واپس جا رہے تھے نا, اگر یہ بچے, میری دعا تھی کہ واپس جائیں تاکہ پاکستانیوں کو پتہ چلے کہ اس میں 4500 بچے جو ہے نا ہمارے جنرلوں کے ہیں, کرنلوں کے ہیں, کس طریقے سے ایک سیمسٹر کی فیس افورڈ کر سکتے ہیں یہ. لیکن خیر بات تو بہت کرنے کی ہے. جی سوری ٹو کم, کیونکہ ہمارا وقت ختم ہو چکا ہے. عزیز ناروجی صاحب بہت شکریہ, نبی بلوچ صاحب تھینک یو ویری مچ, عاصم صدیقی صاحب تشنگی رہی, لیکن اس وعدے کے ساتھ کہ آئندہ بھی ہم اتنے معتبر, اتنے باخبر اور اچھا بولنے والے, کنونسنگ, ہم آپ کو زحمت دیتے رہیں گے. اپنا بہت خیال رکھیے گا خواتین و حضرات. شہاب کرنی کو 95 اسٹوڈیو سے اجازت دیجیے. انشاءاللہ بہت جلدی ایک نئی پینل اور ایک نئی سٹوری کے ساتھ دوبارہ حاضر ہوگا. اپنا بہت خیال رکھیے گا. تھینک یو.